صلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مادی دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب بارش برستی ہے تو اس سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ہوا اپنے ساتھ بادلوں کو لاتی ہے، بادل چھا جاتے ہیں تو بارش برستی ہے۔ روحانی دنیا میں بھی یہی ترتیب کار فرما نظر آتی ہے کہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کی بارش برسنے ہوتی ہے تو اس سے ٹھیک 2 مہینے پہلے رجب کے مہینے میں رحمتوں کی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شعبان کے مہینے میں رحمتوں کے بادل چھا جاتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں رحمتوں کی بارش برستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان شریف تک پہنچا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور اس سے پہلے شعبان اور اس سے پہلے رجب، ان 3 مہینوں کے درمیان ایک زبردست مناسبت ہے، ایک زبردست جوڑ ہے جس کا سمجھنا اور اس کے مقتضا کو پورا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے خاص فضل ہوتا ہے جب وہ کسی بندے کو رمضان شریف کا مبارک مہینہ عطا کر دیتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ یہ بندہ بہتر ہے یا یہ بندہ بہتر ہے تو پھر فیصلہ اس بات پہ کرتے تھے کہ اس کو زندگی میں کتنے رمضان ملے ہیں اور اس کو زندگی میں کتنے رمضان ملے ہیں۔ جس کو زندگی میں جتنے زیادہ رمضان ملے ہوں گے وہ زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ گویا کہ رمضان شریف کا مہینہ مل جانا لوگوں کے لیے فضیلت اور برتری کا باعث ہوا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے اسلاف میں لوگوں کا یہ معاملہ تھا کہ رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو اس طرح عبادات کرتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی 6 مہینے تک اپنے دلوں میں انوارات محسوس کرتے تھے اور بقیہ 6 مہینے اگلے رمضان کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ گویا کہ ان کا پورا سال رمضان شریف کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا تھا۔ تو وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو رمضان شریف کے مقدس لمحات نصیب ہو جاتے ہیں۔ لیکن رمضان شریف کے لمحات سے وہی لوگ صحیح فائدہ حاصل کر سکتے ہیں
جو رمضان کے آنے سے پہلے اس کے لیے مکمل تیاری کرتے ہیں. یہ رمضان شریف یہ نیکیوں کا سیزن ہے. کاروباری لوگ جو کاروبار کرتے ہیں جب ان کا سیزن آتا ہے تو سیزن آنے سے پہلے وہ اپنی تیاری مکمل کر لیتے ہیں، اور جو کاروباری سیزن آنے سے پہلے تیاری مکمل کرتے ہیں وہ سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو وقت پہ تیاری نہیں کرتے ان کا سیزن گزر جاتا ہے، کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. ایک آدمی گندم کا کاروبار کرتا ہے، ابھی گندم مارکیٹ میں نہیں آ چکی ہوتی، اس سے پہلے وہ تیاری کر لیتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے گندم سٹاک کرنے کے لیے گودام کی ضرورت ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے گندم رکھنے کے لیے بار، دانہ، گھٹو اور بوری کی ضرورت ہے. تو پہلے سے سارا انتظام مکمل کر لیتا ہے، اور جس دن مارکیٹ میں گندم آتی ہے تو وہ دھڑا دھڑ خرید کے اپنے گودام بھر دیتا ہے. اور اگر کاروباری بندہ ہماری طرح سست ہے کہ گندم مارکیٹ میں پہنچ گئی اور یہ کہتا ہے ابھی تو میں نے گودام کا پتہ نہیں کیا، گودام کہاں گندم رکھوں گا، پھر گندم کے لیے کوئی تھیلے، کوئی گھٹو اور کوئی بوری کی ضرورت ہے، وہ کہاں سے انتظام کروں گا، اور گندم خریدنے کے لیے تو پیسہ چاہیے، تو میں نے تو پیسے کا انتظام نہیں کیا. اب اس وقت وہ تیاری شروع کرتا ہے. ظاہری بات ہے کہ گندم کا سیزن گزر جائے گا، کاروباری لوگ اپنے گودام بھر دیں گے اور یہ ابھی تیاری ہی کر رہا ہوگا. تو سمجھدار لوگ وقت آنے سے پہلے تیاری مکمل کرتے ہیں. تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے. سمجھدار لوگ رمضان آنے سے پہلے تیاریاں کرتے ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے لیے تیاری کریں. چونکہ ہمارے ساتھیوں نے اس پروگرام کا عنوان ہی یہی دیا ہے کہ یہ استقبال رمضان کا بیان ہے. اب استقبال رمضان کا معنی یہ ہے کہ ابھی سے ہم تیاری کر لیں اور رمضان کو ویلکم کہنے کے لیے ہم مستعد ہوں. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ رمضان کے لیے مادی تیاری کرنی ہے. مادی تیاری کا یہ معنی ہے کہ مسواک، ٹوپی، تسبیح، جائے نماز، تلاوت کے لیے قرآن پاک کا نسخہ ابھی سے ہم انتظام کر لیں. ویسے یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کی زندگی کا لازمی جز ہے. ایک مسلمان کی زندگی میں یہی چیزیں ہر لمحہ ہونی چاہیے. مسواک ہے، ٹوپی ہے، تسبیح ہے، جائے نماز ہے، قرآن پاک کا نسخہ ہے، یہ ہر وقت ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم ہر وقت نہیں رکھ سکے تو کم از کم رمضان کے آنے سے پہلے آپ انتظام کریں. فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب آپ جائیں گے میں نے مسواک خریدنا ہے، میں نے ٹوپی خریدنی ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، تو بندے پر ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے. بندہ کہتے ہیں ہاں واقعی بڑا مہینہ آنے والا ہے، ابھی سے تیاریاں ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے مسجدوں میں تیاری کرنی چاہیے. مسجدوں میں تیاری کا یہ معنی ہے کہ اگر وضو خانے کی ٹوٹی خراب ہے اس کو ٹھیک کر لیں، بیت الخلاء کا نظام ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کر لیں، پنکھا اور بلب صحیح نہیں ہے اس کو ٹھیک کر لیا جائے تاکہ نمازیوں کے لیے آسانی ہو، مسجد کی صفائی ستھرائی ہو جائے، رنگ روغن ہو جائے، تاکہ پتہ چلے کہ رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے. ہر بندے کے دل و دماغ پر اس کا مثبت اثر پڑتا ہے. آخر رمضان شریف کے لیے جنت کو بھی تو سجایا جاتا ہے. اگر جنت کو سجایا جاتا ہے تو مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا، رنگ روغن کرنا، پنکھا اور بلب درست کرنا یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. رمضان کے لیے یہ مادی تیاری کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ رمضان آنے سے پہلے ہم روحانی تیاری کریں. اپنی ذات کو تیار کر لیں، اپنے دل کو تیار کر لیں، اپنے من اور باطن کو تیار کر لیں کہ ہم رمضان شریف کے فیوزات سے پورا حصہ حاصل کر سکیں. اس کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ سال کے 11 مہینے
ہم اللہ کو ناراض کرتے رہے، گناہ پہ گناہ کرتے رہے، اب ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اب یہی زنگ آلود دل جب رمضان شریف میں اسی طرح پہنچتے ہیں تو رمضان آتا ہے، رمضان گزر جاتا ہے، ان دلوں میں رمضان شریف کے انوارات اور تجلیات جذب نہیں ہوتے، کیونکہ دل زنگ آلود ہیں، دل پتھروں کی طرح سخت ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کی دھرتی کو بنانا ہوگا تاکہ رمضان شریف کے انوارات آئیں اور دل میں اپنے لیے جگہ پکڑیں۔ میرے بھائیو، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ گندے برتن میں کوئی بندہ دودھ نہیں ڈالتا، جس طرح گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا، اسی طرح گندے دل میں اللہ کی طرف سے انوارات نہیں آتے۔ اس دل کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس سخت دل کو نرمانے کی ضرورت ہے، زنگ آلود دل کو چمکانے کی ضرورت ہے، اور اس ٹھنڈے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے گرمانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہم نے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کرنی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ کے ساتھ صلح ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ انوارات دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کریں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہمارے گناہ دھل جائیں گے، پھر آگے رمضان شریف کا مہینہ آئے گا تو رمضان شریف میں انوارات اور تجلیات ہمارے دلوں میں جگہ پکڑ لیں گے۔ اور اللہ کو راضی کرنا کوئی دشوار نہیں ہے۔ دنیا والوں سے ہم معافی مانگتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں نہیں تحریری طور پہ معافی نامہ لکھو، کبھی کہتے ہیں لوگوں کے سامنے معافی مانگنی ہوگی، کبھی بار بار تھکا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں معافی مانگنا بہت آسان ہے۔ رات کی تنہائی میں مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مصلی پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، رات کی تنہائی میں اپنے بستر کے اندر لیٹے لیٹے بندہ اپنے اللہ سے کہہ دے، اے اللہ میں نے تجھے ناراض کیا ہے، یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے سے پہلے پہلے میں تیرے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ بس اتنا ہم نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بلکہ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو بندے کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم رمضان آنے سے پہلے اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے تاکہ دل گناہوں سے صاف ہو جائے، پھر اللہ کی تجلیات کا مرکز بنے گا ہمارا دل۔ اللہ سے معافی مانگے اور وہ اللہ معاف کرتا ہے۔ معاف کرنے کے لیے اللہ کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، نیک اعمال بالکل تھوڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے اس بندے کو جہنم کی طرف روانہ کر دیں گے۔ یہ 2 قدم آگے بڑھے گا، پھر رک جائے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر 2 قدم آگے بڑھائے گا، پھر کھڑا ہوگا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ اسی طریقے سے جب کئی مرتبہ یہ کام کرے گا تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اے اللہ یہ بندہ تو سیدھا جاتا نہیں ہے، بار بار رک جاتا ہے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، میرے بندے تو بار بار پیچھے مڑ مڑ کی کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ دنیا میں علماء سے سنا تھا کہ اللہ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اب جب میں نے یہ بات سنی تھی ابھی میں نے دیکھا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن تیری رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے۔ میں 2 قدم آگے بڑھاتا ہوں،
پھر سوچتا ہوں کہ شاید اب اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور میری مغفرت کا فیصلہ ہو جائے، اس لیے میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، پھر 2 قدم آگے بڑھاتا ہوں، پھر سوچتا ہوں شاید اب اللہ کو ترس آ جائے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں تو رحمت کی امید پہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے بندے، اب بھی آپ کے دل میں میری رحمت کی امید موجود ہے۔ اے اللہ، رحمت کی امید ہی تو ہے، اس لیے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے بندے، پھر تو جہنم کی بجائے جنت میں چلا جا۔ پھر حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں ایک اور بندے کو قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، جس کے برے اعمال بہت زیادہ ہوں گے، نیک اعمال بالکل تھوڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ جب فرشتے اس کو پکڑ کے جہنم میں لے جانا چاہیں گے، یہ بندہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھتا ہوا، بھاگتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اے اللہ، جب ہم کسی بندے کو جہنم میں لے جاتے ہیں، اس کو زنجیروں میں باندھ کے جکڑ کے لے کے جانا پڑتا ہے، یہ عجیب بندہ ہے، یہ تو ہم سے بھی آگے آگے جہنم کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میری اس بندے کو واپس لے آؤ۔ فرشتے اس بندے کو واپس لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے، تجھے پتا ہے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ اے اللہ، مجھے پتا ہے میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ میرے بندے، تجھے پتا ہے کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے؟ اے اللہ، مجھے پتا ہے جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، پھر تو جہنم کی طرف بھاگا بھاگا کیوں جا رہا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ، جب تو نے مجھے حکم دیا کہ میرے بندے جہنم میں چلا جا، تو میں نے سوچا کہ دنیا میں تو کئی مرتبہ آپ کا حکم ماننے میں نے دیر کی ہے، کم از کم آج تو آپ کا حکم ماننے میں دیر نہ ہو جائے۔ میں تو آپ کا حکم جلدی پورا کرنے کے لیے بھاگا بھاگا جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے بندے، اب بھی آپ کے دل میں میرا حکم ماننے کا جذبہ موجود ہے؟ اے اللہ، جذبہ موجود ہے، اس لیے تو جہنم کی طرف بھاگا بھاگا جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے بندے، پھر تو بھی جنت میں چلا جا۔ اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں۔ ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ ایک اللہ والے نے فرمایا اے دوست، اگر تو گناہوں کا سلسلہ نہیں چھوڑ سکتا تو کم از کم توبہ کا سلسلہ بھی نہ چھوڑ، کم از کم توبہ کا سلسلہ بھی نہ چھوڑنا۔ توبہ، بار بار گناہ ہوتے ہیں تو بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی جامع اشرفیہ کے بانی مبانی تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ، یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں بار بار گناہ کرتا تھا، بار بار توبہ کرتا تھا، اس نے تو مذاق بنایا ہوا تھا، گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا، مذاق بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، اس بندے نے ایسی ہی ترتیب چلائی تھی؟ فرشتے کہیں گے اللہ، اعمال نامے میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے، اعمال نامے میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ میری اس بندے نے پوری زندگی شیطان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، شیطان بار بار گناہ کرواتا تھا، یہ بار بار توبہ کرتا تھا، شیطان گناہ کروانے سے باز نہیں آیا، یہ توبہ کرنے سے باز نہیں آیا، اس نے پوری زندگی شیطان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ آج میں اس بندے کو استقامت والوں میں شامل کر دیتا ہوں۔ اگر بار بار گناہ ہوں تو بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ گناہ کرنا
حقیقت میں شیطان سے شکست کھانے کے مترادف ہے. ہم گناہ کر لیتے ہیں، حقیقت میں شیطان غالب آ جاتا ہے، ہم شکست کھا جاتے ہیں. اب سنیے کہ شیطان کے سامنے ہارنا برا نہیں ہے، بلکہ شیطان کے سامنے پڑے رہنا اور ہمت نہ کرنا یہ برا ہے. اگر گناہ ہو جاتا ہے پھر بندہ توبہ کر لے، اگر پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض تو نہیں ہوتا کہ بار بار گناہ کیوں کرتا ہے. وہ جدھر بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ جدھر بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. یہی تو بات بھلی ہے میرے ہر جائی کی، میرا بے وفا دوست جہاں کہیں چلا جاتا ہے لوٹ کے میرے پاس آتا ہے. یہی میرے دوست کی خوبی اور صفت ہے. بندہ جہاں کہیں چلا جائے لوٹ کے پھر اللہ کی طرف آنا چاہیے. بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ رمضان شریف کی تیاری کا ایک عمل تو یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کر لیں، رمضان آنے سے پہلے پہلے اللہ کے ساتھ صلح کر لیں. اے اللہ، ہم بس آپ کی طرف صلح کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تاکہ رمضان شریف ہمارا اچھا گزر جائے. پرانے زمانے میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ لوگ حج پہ جاتے تھے تو حج پہ جانے سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کے پاس جاتے تھے، ان سے معافی مانگتے تھے. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جب عزیز و اقارب سے معافی مانگی جاتی ہے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ رمضان شریف سے پہلے ہم اپنے پیارے اللہ سے معافی مانگ لیں تاکہ وہ ہمیں معاف کر دے. پھر رمضان شریف کی برکات میں سے ہمیں پورا حصہ ملے گا. ایک تو ہم نے یہ کرنا ہے. دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ رمضان شریف کی برکات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ہر سال رمضان آتا ہے، رمضان گزر جاتا ہے، ہم ویسے کے ویسی ہی رہ جاتے ہیں. رمضان شریف میں ہمیں برکات میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا، ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ اعمال ایسے ہیں جو رحمتوں کے نازل ہونے میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں. ان اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اترتی نہیں ہیں. ہم ان اعمال کو چھوڑیں اور ابھی سے چھوڑ دیں تاکہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہمیں حصہ مل جائے. آپ اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قافلے میں جانور کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے اس قافلے کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. جانور کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے اس قافلے کے ساتھ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. گویا کہ جانور کے گلے میں گھنٹی ہونا اللہ کی رحمتوں کے روکنے کا ذریعہ ہے. گھر میں میوزک بج رہا ہوتا ہے، موسیقی بج رہی ہوتی ہے، اگر جانور کے گلے میں گھنٹی ہے جس کی آواز بالکل سادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے رحمتیں رک جاتی ہیں. تو ہمارے موبائلوں کے اندر جو انڈیا کے گانوں کے ٹونز ہوتے ہیں اور موسیقی کے گھنٹیاں ہوتی ہیں اور موبائل بج رہے ہوتے ہیں اور وہی موسیقی بج رہی ہوتی ہے، تو ان کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں کیسے اتریں گی؟ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوتا ہے یا جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں اترتے. تو گویا کہ رحمتیں رک جاتی ہیں. اسی طریقے سے جس گھر میں عزیز و اقارب کے درمیان ناراضگیاں ہوتی ہیں، بول چال بند ہے، قطع تعلقی کی صورت ہے، رشتہ داروں کے درمیان رشتے ناتے ختم ہو چکے ہیں، وہاں پہ بھی رحمتیں نازل نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھے. عرفات کا میدان تھا، جمعے کا مبارک دن تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے. پھر آپ نے فرمایا اگر ہماری اس مجلس میں ایک بندہ بھی
اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ناتے توڑنے والا ہے تو وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے. ایک بندہ بھی رشتے ناتے توڑنے والا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے. کوئی بندہ نہیں گیا. ایک نوجوان اٹھ کے چلا گیا. دور خواتین بیٹھی ہوئی تھی، خواتین کے پاس گیا، وہاں سے واپس لوٹ کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کہاں گئے تھے اور کیسے لوٹ کے آئے؟ اس نوجوان نے کہا اللہ کے نبی، جب آپ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا یہاں سے چلا جائے تو مجھے یاد آیا کہ میری ایک خالہ ہے، اس خالہ کے ساتھ میرے تعلقات ختم ہیں، میں نے قطع تعلقی کر رکھی ہے. تو میں خواتین کی طرف گیا، وہاں میری خالہ تھی، میں نے خالہ کو سلام کیا، خالہ نے میری سلام کا جواب دیا، میں نے خالہ کو دعا دی، خالہ نے مجھے دعا دی. یوں میں اپنی خالہ کے ساتھ اپنا تعلق بحال کر کے آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے بہت اچھا کیا، کیونکہ جس مجلس میں ایک بندہ قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ناتے توڑنے والا ہوتا ہے، وہ پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم رہتی ہے. یہ کون سی مجلس تھی؟ یہ عرفات کے میدان میں تھی. دن کون سا تھا؟ جمعے کا دن تھا، 9 ذوالحجہ تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے. حضور نے فرمایا ایک بندہ بھی اگر رشتہ داروں کے ساتھ رشتے ناتے توڑنے والا ہے تو پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم رہے گی. تو اگر ایک گھر میں ساتھ والے چچا کے گھر کے سارے افراد کے ساتھ اس گھر کے سارے افراد نے تعلقات ختم کر رکھے ہیں تو اس گھر میں رحمت کیسی اترے گی؟ اللہ کی رحمت کے دروازے تو ہم خود اپنے اوپر بند کر دیتے ہیں. رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ رحمتوں کی رکاوٹیں ختم کر دیں. عزیز و اقارب کے درمیان ہم آپس میں صلح کر لیں اور ناراضگیاں ختم کر دیں. قطع تعلقی کی بجائے ہم صلہ رحمی کی مثال قائم کر دیں. پھر کہیں جا کے رحمتوں میں سے حصہ ملے گا. ابھی چند دن پہلے شب برات گزری ہے. شب برات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں بنو کلب قبیلے کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کی بخشش ہو جاتی ہے. اور پھر دوسری جگہ پہ حضور نے فرمایا کہ اس رات میں ان 2 بھائیوں کی مغفرت نہیں ہوتی جن کے درمیان اسلامی رشتہ ہے اور انہوں نے آپس میں تعلقات ختم کیے ہیں. 2 مسلمان بھائی جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ختم کر چکے ہیں ان کی بخشش. جذبات تو یہ ہوتے ہیں کہ اس دفعہ میں بالکل گناہوں سے پاک صاف رمضان گزاروں گا، لیکن چونکہ سال کے 11 مہینے ہماری نگاہیں بے قابو ہوتی ہیں، رمضان شروع ہوتی ہی ہم سمجھتے ہیں یکدم ہماری نگاہیں قابو میں آ جائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا. ہم سمجھتے ہیں یکدم ہماری زبان کنٹرول میں آ جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا، وقت لگتا ہے. اب آپ لوگ عزم کر لیں کہ ہم نے ابھی سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. آپ عزم کریں گے کل آپ 10% نہیں بچ سکیں گے، 100% نہیں بچ سکیں گے، لیکن 10% تو آپ بچ سکیں گے نا. پھر اگلے دن آپ 20% بچ جائیں گے، اگلے دن آپ 30% کنٹرول کر لیں گے، اگلے دن آپ 40% کنٹرول کریں گے. یوں کرتے کرتے رمضان تک پہنچیں گے تو ہماری نگاہیں مکمل کنٹرول میں ہوگی، ہماری زبان مکمل قابو میں آ چکی ہوگی. آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ گاڑی سپیڈ سے چل رہی ہوتی ہے، یک دم بریک لگاتے ہیں، پھر بھی گاڑی رکتے رکتے کچھ وقت لگ جاتا ہے، گاڑی کچھ آگے نکل جاتی ہے. ایسی ہی
ہی ہم چونکہ گناہوں کی گاڑی بہت تیز دوڑا رہے ہوتے ہیں، اب یکدم بریک بھی لگائیں گے پھر بھی کچھ دور تک گاڑی چلی جاتی ہے، تو ابھی سے بریک لگائیں تاکہ رمضان تک ہم پہنچیں تو ہماری نگاہیں کنٹرول میں ہوں، زبان پہ ہمارا قابو ہو، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اس چیز کا آپ لوگ ابھی سے اہتمام کریں۔ اور اگلی بات یہ کہ رمضان شریف کے آنے کے لیے بے تابی کے ساتھ انتظار کریں۔ چنانچہ جو بندہ رمضان شریف کے آنے کے لیے جتنا زیادہ بے قراری اور بے تابی کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ برکتیں عطا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ رمضان شریف آنے سے پہلے آپ بہت بے قرار ہوتے تھے، رمضان کب آئے گا؟ ایک تو دعائیں مانگا کرتے تھے اللہ ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، اور دوسرا یہ کہ رمضان شریف کے لیے دن گنا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے دن جس اہتمام سے گنتے تھے، کسی اور مہینے کے دن اس قدر اہتمام سے نہیں گنتے تھے۔ چنانچہ یکم شعبان ہو گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ رمضان میں 29 دن باقی ہیں۔ اب 2 شعبان ہے یعنی رمضان میں 28 دن باقی ہیں۔ آج 3 شعبان ہے یعنی رمضان میں 27 دن باقی ہیں۔ اتنی بے قراری ہوتی تھی، اتنی بے تابی ہوتی تھی کہ ایک ایک دن گن گن کے رمضان کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے اس طرح بے قراری کا مظاہرہ کرے۔ نوجوانوں کی شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے تو وہ دن گنتے ہیں کہ دن کتنے رہ گئے، راتیں کتنے رہ گئیں۔ کئی نوجوان تو گھنٹے گنتے ہیں کہ اگر 15 دن ہیں تو 15 دنوں میں کتنے گھنٹے بنتے ہیں، وہ وقت کب آئے گا۔ اسی طریقے سے اللہ والے رمضان شریف کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ رمضان شریف جلدی آ جائے، تو جتنا بے تابی سے انتظار کریں گے اتنا ہی اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکات میں سے حصہ عطا فرمائیں گے۔ معزز سامعین، رمضان شریف اللہ تعالی ہمیں نصیب کر دے۔ جب رمضان میں ہمیں حصہ مل جائے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزاریں۔ پچھلے سال رمضان شریف میں کتنے لوگ ہمارے درمیان موجود تھے، اس وقت وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور پتہ نہیں اگلے سال کے رمضان تک ہم میں سے کون بندہ زندہ ہوگا، کون دنیا سے جا چکا ہوگا۔ تو ہم اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھیں، اتنی عبادت کریں، اتنی عبادت کریں کہ دل مطمئن ہو جائے کہ واقعی میں نے حق ادا کر دیا۔ یاد رکھیں، نیک اعمال کی وجہ سے جو تھکاوٹ بندے کو محسوس ہوتی ہے وہ تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن نیک اعمال پر ملنے والا اجر اور ثواب بندے کے اعمال نامے میں باقی رہتا ہے۔ تھکاوٹیں ختم ہو جائیں گی لیکن ثواب باقی رہتا ہے۔ پچھلے سال جن لوگوں نے رمضان شریف میں خوب عبادت کی تو عید الفطر کے دن ان کی تھکاوٹ ختم ہو چکی تھی۔ ایک دن میں تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے لیکن ثواب وہ قیامت کے دن بندے کو ملے گا۔ اور وہی لوگ سعادت مند ہوتے ہیں جو رمضان شریف کے لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نیک اعمال کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام ایام میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے مبارک پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ رمضان شریف میں آپ کے اعمال میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ رمضان شریف میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، چونکہ اللہ کی سخاوت بڑھ جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی بڑھ جاتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ رمضان شریف میں اپنی سخاوت کا مظاہرہ کر لیا کریں، غرباء، فقراء، مساکین کے ساتھ تعاون کریں، مدارس کے ساتھ اپنے اموال کی زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کر لیا کریں، سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
استغفار کثرت سے پڑھتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کثرت سے پڑھا کریں، تلاوت کثرت سے کرتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان شریف میں تلاوت کثرت سے کیا کریں۔ اور پھر جب آخری ایام ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گریہ وزاری میں اضافہ ہوتا تھا، آپ کے رونے دھونے میں اضافہ ہوتا تھا، اور آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ کمر کس لیتے تھے، پوری رات جاگ کی گزارا کرتے تھے اور جاگ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان شریف تک پہنچا دے، اور نہ صرف یہ کہ ہم دعا مانگے بلکہ ابھی سے رمضان شریف کے لیے تیاری بھی کر لیا کریں، کیونکہ جو بندہ رمضان کے آنے سے پہلے تیاری کرتا ہے اسی کو رمضان کی برکتوں میں سے حصہ ملتا ہے۔ تیاری انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ ویسے تو ہمارے ارادے ہیں لیکن عملاً کچھ نہیں کرتے، فقط ارادے سے بات نہیں بنتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے، منافقین نہیں گئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو منافقین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، قسمیں کھاتے تھے، اللہ کے نبی اللہ کی قسم میرا پکا ارادہ تھا جانے کا، بس یہ رکاوٹ بن گئی، میرا بھی ارادہ تھا لیکن یہ رکاوٹ بن گئی۔ وہ قسمیں کھاتے تھے اور اپنے ارادے کا اظہار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے ضرور تیاری کرتے۔ یہ تیاری نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے، اور فقط زبانی ارادے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ بندہ تیاری نہ کرے۔ لہٰذا ہم سب کا ارادہ ہے کہ ہم رمضان شریف میں زیادہ اعمال کریں گے، لیکن ابھی سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مہران ساؤنڈ پنواکل عبدالصمد سنی شیخ اینڈ ریاض احمد 0306 2743 893۔ اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہ بخشوائیں، اور گناہ بخشوانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ والوں کے ہاتھ پہ بیعت کر لے۔ بیعت کے ذریعے بندے کی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آئندہ کے لیے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کچھ احباب نے بیعت کرنے کا ارادہ کیا ہے، جو ساتھی بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ دلوں میں بیعت کی نیت کر لیں، ان کو کلمات پڑھائے جائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی جائے گی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات میرے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔